وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا بہت زیادہ تھا. کیا تھا؟ خوف خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے. درخت کے سائے میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے اس چڑیا کی طرف دیکھا اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس درخت کی طرف بیٹھے ہوئے چڑیا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے چڑیا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو ایک درخت پہ بیٹھتا ہے اور ایک درخت سے پھل کھاتا ہے، اور تیری زندگی کتنی حسین ہے کہ نہ تجھ پر کوئی پابندیاں ہیں، تو جس درخت پہ چاہتا وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر تیرے مرنے کے بعد تمہارا کچھ حساب و کتاب بھی نہیں ہے. کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں جن کو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہتے ہی جنت کی بشارت دے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت مل چکی تھی کہ آپ جنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زندہ رہتے ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں خوف خدا اس قدر تھا کہ وہ یہ پسند فرماتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اس پرندے کی طرح ہوتا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے بغل کا بال ہوتا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا کہ کوئی جانور آتا اور مجھے اپنا گھاس بنا کر مجھے کھا لیتا، نہ تو مجھے اس کا کوئی جواب دینا پڑتا آخرت میں، نہ کوئی میرا حساب و کتاب ہوتا. تو اللہ کا خوف مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. ہر وقت آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جب تک اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہوگا آپ گناہوں سے باز نہیں آئیں گے. انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، انسان کو فکر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ انسان گناہوں میں اس قدر ملوث ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس سے باہر نکلنا جو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو خوف خدا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات ہے، اور یہ مسلمانوں کی لازمی صفات ہونا چاہیے. خوف خدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمہ وقت اس کی آخرت کی فکر آپ کو ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمارے مرنے کے بعد ہی ہم سے سوال و جواب شروع کر دیا جائے گا. پھر منکر نکیر آئیں گے، ہم سے وہ سوال و جواب کریں گے. اگر ہم اس سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر ہمارے قبر کا عذاب اس وقت سے شروع ہو جائے گا. قبر کی دیواریں ہمیں دبائے گی، اور قبر کی دیواریں اس طرح دباتی ہے کہ اگر مسلمان ہے، نیک ہے، تو اس کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے، گنہگار ہے، تو اس کو ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو